اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انقلابی تعلیمات کے نتیجے میں درسگاہ قائم کی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا اور اپنا تعارف یہ کروایا، انما بعثت معلما، میں ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ استاد ہے تو پھر شاگرد بھی ہوں گے، استاد اور شاگرد ہوں گے تو پھر درسگاہ بھی ہوگی، درسگاہ ہوگی اس کا ایک ماحول بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے مکہ کی زندگی میں بھی درسگاہ قائم کی، پیغمبر نے مدنی کی زندگی میں بھی درسگاہ قائم کی، پیغمبر کے خلفاء نے اپنے اپنے زمانے میں ان درسگاہوں کو قائم رکھا، اور پیغمبر کے اس علمی انقلاب کے نتیجے میں جو درسگاہیں قائم ہوئی، آج اس کی جدید شکل یہ مدرسہ ہے جس کی ایک تقریب میں ہم موجود ہیں۔ تو لہذا یہ پیغمبر کا موجودہ ہے، اس کے علمی انقلاب کا وہ تسلسل ہے جو دور نبوت سے آج کے زمانے تک چلا آ رہا ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معززین علاقہ، مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے منتظمین، متعلقین، متوسلین اور اس علاقے کے تمام دیندار مسلمانوں، آج کی پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آپ کی اور ہماری شرکت ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ مختلف علماء کرام نے، شعراء نے اپنے اپنے انداز میں آپ کے سامنے دین کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے، اور مجھے بھی چند منٹ کے لیے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں مدرسے کے محتمم صاحب کا، ان کے تمام رفقاء کرام کا اور اپنی جمعیت علماء اسلام کے تمام ذمہ داران و کارکنان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں موقع دیا کہ آپ سے بات کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، رات بہت گزر چکی ہے اور شاید ابھی بھی کچھ مہمان آنا باقی ہیں، لہذا انصاف یہی ہوگا کہ مختصر بات کی جائے۔ لہذا آپ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ چند منٹ اگر ہماری بات سنیں تو توجہ سے سنیں، اطمینان سے سنیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں وہ تشریف فرما ہو جائیں تو ان کے لیے بھی یہ آسانی ہوگی۔ جو گپ شپ میں مصروف ہیں وہ ذرا تھوڑا خاموش ہو جائیں تاکہ ہم توجہ سے بات کر سکیں اور سن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف عنوانات ہیں۔ ان میں سے ایک عنوان آپ کا پیغمبر انقلاب بھی ہے۔ انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا کردار آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پیغمبر کے آنے سے بھی دنیا میں انقلاب آیا۔ اگر ہم اس پر تفصیلی بات کریں تو بات بڑھتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، راتیں اور دن بھی گزرتے چلے جائیں تو پیغمبر کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم اس کو سمیٹ لیں، مختصر کر لیں، تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی کو
اگر انقلاب کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آج کے حالات اور زمانے کے اعتبار سے عسکری انقلابات ہوتے ہیں، سیاسی انقلابات ہوتے ہیں، اور ان عسکری اور سیاسی انقلابات کے بھی جب تمام پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے تو اس میں انسانیت کی فلاح نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کی بربادی ہوتی ہے، انسانیت کی تباہی ہوتی ہے، ملک اور ریاستوں کی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے پیغمبر کی نبوی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی انقلابی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ کا انقلاب صرف کردار، آپ کا انقلاب صرف سیاست کے اعتبار سے نہیں ہے، آپ کا انقلاب صرف عسکریت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی نبی کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے انقلاب کی سب سے بنیادی چیز عقیدے کا انقلاب ہے۔ آپ ایک ایسی قوم میں تشریف لائے جو بتوں کی عبادت کرتی تھی، خدا کو چھوڑے ہوئے تھی، شرک میں مبتلا تھی۔ آپ نے عقیدے کا انقلاب پیدا کیا، آپ نے عقیدے کی دعوت دی، لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، ان کے نظریات کو بدلا، اور وہ کئی بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ ایک خدا وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بن گئے۔ آپ کے انقلاب کا دوسرا پہلو عقیدے سے آگے بڑھ کر ایمان و عمل کا انقلاب تھا۔ لوگوں کے دلوں میں جو دنیا کی محبت تھی، مادیت پرستی تھی، بت پرستی تھی، انسانیت پرستی تھی، شخصیت پرستی تھی، آپ نے ان کے ایمان کو تبدیل کیا، ان کے عقیدے کو تبدیل کیا، ان کے اس ایمان و عقیدے کی بنیاد پر آپ نے ان کے اعمال کو تبدیل کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوئے، گویا کہ آپ نے ایک اخلاقی انقلاب برپا کیا۔ وہ لوگ جو کبھی لوٹ مار میں مبتلا تھے، قتل و غارت میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کی خون ریزی کرنے اور عزت کو لوٹنے میں مبتلا تھے، مال اور جان کو نقصان پہنچانے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے ایسے بھائی بنے کہ قرآن ان کو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ پھر وہ لوگ جو اپنی اس زمانے اور اس زمانے کی روایات اور اپنے ماضی کے تسلسل میں ایسی اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سود کھاتے، مردار کھاتے، اللہ کے نبی نے اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، فکر و نظر کے اعتبار سے ان میں ایسی تبدیلی پیدا کی۔ انہوں نے فخر کو برداشت کیا، حرام کے لقمے کو چھوڑ دیا، انہوں نے عورتوں کو عزت دی، انہوں نے بچیوں کو عزت دی، انہوں نے بیٹیوں کو عزت دی، انہوں نے ماں اور بہنوں کو عزت دی، پسی ہوئی انسانیت کو اخلاق اور کردار کے اعلیٰ معیار پر پہنچایا۔ نبی کا انقلاب عقیدے کے اعتبار سے بھی آیا، نبی کا انقلاب عمل اور فکر کے اعتبار سے بھی آیا۔ اسی نبی نے جس نے عقیدے کا انقلاب برپا کیا، جس نے اخلاقی انقلاب برپا کیا، عملی انقلاب برپا کیا، اس نبی نے عسکری انقلاب بھی برپا کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی فوج وجود میں آئی، ایک ایسا لشکر وجود میں آیا کہ جس لشکر کے سامنے کافر ہی نہیں مٹے، جس لشکر کے سامنے بڑی بڑی فوجوں نے ہی شکست نہیں کھائی، بلکہ افریقہ کے جنگلات کا وہ زمین کا خطہ گواہ ہے کہ جب اس نبی کے لشکر کے لوگ ایک جنگل میں قیام کرتے ہیں اور سپاہ لشکر اپنے سپہ سالار کے سامنے آ کر یہ شکایت کرتی ہے، جنگل کا ماحول ہے، درندے ہیں، سانپ ہیں، جانور ہیں، ہم رات کیسے گزاریں گے، رات کا قیام کیسے ہوگا، ہمارے جانوروں کی حفاظت کیسی ہوگی، ہماری جانوں کی حفاظت کیسی ہوگی، تو سپہ سالار فوج کھڑا ہو کر جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کرتا ہے، اے جنگل کے درندوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، رات یہاں رہنا چاہتے ہیں، تم جنگل خالی کر دو۔ پھر آسمان دنیا نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ نبی نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس انقلابیوں کے ایک نعرے اور ایک کلمے کی بنیاد پر جنگل کے گرندے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے نکلے اور جنگل خالی کر دیا۔ ایک ایسا ماحول نبی نے پیدا کیا۔ نبی کا وہ انقلاب جو عسکری بھی تھا، نبی کا وہ انقلاب جو سیاسی میدان میں بھی تھا کہ عرب کی دنیا مٹی ہوئی اور پسی ہوئی، اور جن کے اخلاقی معیار کوئی نہیں، جن کے ساتھ لوگوں کی عزت اور وقار کا معاملہ کوئی نہیں، اللہ نے ان عرب کے بوریاں نشینوں کو اٹھایا اور نبی کے انقلاب کے نتیجے میں وہ روم اور وہ فارس کے حکمران بنے اور دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ لیکن میں آپ کے سامنے بات کو سمیٹتے ہوئے نبی کے انقلابی پہلوؤں میں سے اور آپ کی انقلابی سیرت کے ان گوشوں میں سے
اس گوشے کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہماری اس مجلس کے ساتھ بھی ہے کہ نبی کا سب سے بڑا انقلاب علمی انقلاب. جاہل قوم کو جہالت جن میں رچی بسی تھی، جن کی پوری سوسائٹی کو جاہلیت کا دور اور جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا، نبی نے علم کی روشنی سے منور کیا، ان کو علم و عمل سے مالا مال کیا. نبی کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نبوی زندگی کا آغاز اقرا کی اس آیت سے ہوتا ہے جس کا تعلق تعلیم کے ساتھ تھا، پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ تھا. اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انقلابی تعلیمات کے نتیجے میں درسگاہ قائم کی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا اور اپنا تعارف یہ کروایا، انما بعثت معلما، میں ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. استاد ہے تو پھر شاگرد بھی ہوں گے، استاد اور شاگرد ہوں گے تو پھر درسگاہ بھی ہوگی، درسگاہ ہوگی اس کا ایک ماحول بھی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے مکہ کی زندگی میں بھی درسگاہ قائم کی، پیغمبر نے مدنی کی زندگی میں بھی درسگاہ قائم کی، پیغمبر کے خلفاء نے اپنے اپنے زمانے میں ان درسگاہوں کو قائم رکھا. اور پیغمبر کے اس علمی انقلاب کے نتیجے میں جو درسگاہیں قائم ہوئی، آج اس کی جدید شکل یہ مدرسہ ہے جس کی ایک تقریب میں ہم موجود ہیں. تو لہذا یہ پیغمبر کا موجودہ ہے، اس کے علمی انقلاب کا وہ تسلسل ہے جو دور نبوت سے آج کے زمانے تک چلا آ رہا ہے، جو دور نبوت سے آج کے زمانے تک تسلسل سے چلا آ رہا ہے. اور اگر آپ تاریخ کے اوراق کو کھولیں اور اگر آپ تاریخ کے اوراق کو کھولیں اور اگر آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں تو آپ کو پتہ چلے گا جنہوں نے پیغمبر کے انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ان کا ہدف پیغمبر کا علم تھا اور پیغمبر کا عمل تھا. جو منبع ہے، جو مرکز ہے، جو پیغمبر کے علم و عمل کا مرکز ہے، وہ کالج اور یونیورسٹی نہیں ہے. آج کے زمانے میں پیغمبر کے علم اور عمل کا مرکز یہ دینی مدارس اور مساجد ہے. قرآن، سنت، دین کی تعلیمات، دینیات کا نصاب، اخلاقی نظام، وحی کی تعلیمات کا نچوڑ آپ کو دنیا کی کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، آپ کو دینی مدارس اور مساجد میں ملے گا. اور آج دنیا، پوری دنیا کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ حالات کا ادراک کر لیں، دنیا میں سیاسی نظام موجود ہیں، عسکری انقلاب موجود ہیں، بڑے بڑے طاقتور نظام موجود ہیں، لیکن آج جتنی ترقی یافتہ دنیا ہے وہ وحی کے علوم سے محروم ہے، پیغمبر کی تعلیمات سے محروم ہے. آج لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، افریقہ کی مثالیں دیتے ہیں، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، مادی ترقی نظر آتی ہے لیکن علم نبوت اور عمل نبوت نظر نہیں آتا. اور اگر یہاں ہمارا معاشرہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے، ہم اکانومی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، نظام تعلیم کے اعتبار سے، فوجی ترقی کے اعتبار سے، سیاسی نظام کے اعتبار سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے کہیں پیچھے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی تعلیمات کے اعتبار سے ہم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام سے کہیں آگے کھڑے ہیں. اس کی وجہ ہمارا مدرسہ، اس کی وجہ ہماری مسجد ہے، اس کی وجہ ہمارے علماء ہیں، اس کی وجہ ہمارے طلباء ہیں، اس کی وجہ ہمارا یہ ماحول ہے. اور یہ ماحول آج دنیا کے نشانے پر ہے کہ یہاں دین ہے، یہاں اسلام ہے، یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، لہذا یہ مسجد اور مدرسہ اور علماء و طلباء کو بند ہونا چاہیے. تو جس طرح ماضی میں پیغمبر کے انقلابی سیرت کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اور پیغمبر کے انقلابی تعلیمات کو روشنے کی کوشش کی گئی اور کوشش کرنے والے مٹ گئے اور ان کی قبریں کوئی نہیں جانتا. میں آج کے اس اجتماع میں کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے بھی وہ فرعون، آج کے دور کے بھی وہ نمرود، آج کے دور کے بھی وہ ظالم اور جابر، آج کے دور کے بھی وہ حکمران، آج کے دور کے بھی وہ افسران جو مسجد و مدرسے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کان کھول کر سن لو، تمہاری قبریں بھی نہیں ملیں گی لیکن مسجد اور مدرسہ رہے گا انشاءاللہ. مسجد اور مدرسہ رہے گا انشاءاللہ. کل بھی مسجد اور مدرسہ موجود تھا، آج بھی مسجد اور مدرسہ موجود ہے اور اللہ کے فضل سے کسی نہ کسی شکل میں قیامت کی صبح تک دے رہے ہیں اللہ کے دین کے مراکز. میرے بھائیو آج آپ دیکھیے ظلم کیا ہو رہا ہے. ظلم یہ ہو رہا ہے یہاں چکلا چلے کسی کو اعتراض نہیں، یہاں شراب خانہ چلے کسی کو اعتراض نہیں، یہاں جوا خانہ چلے کسی کو اعتراض نہیں، یہاں پر بد کرداری کے اڈے چلے کسی کو اعتراض نہیں،
یہاں جسم فروشی کے اڈے چلے، کسی کو اعتراض نہیں، لیکن آپ کا ڈی سی او آتا ہے، آپ کا اے سی آتا ہے، آپ کے حکمران آتے ہیں، آپ کے افسران آتے ہیں، آپ کے تھانے دار آتے ہیں، وہ مولوی صاحب کی تحقیق کرنے چلے ہیں، مولوی صاحب کی تفتیش کرنے چلے ہیں۔ آج 2-2 ٹکے کے افسران مسجد اور مدرسوں میں آ کر وظیفوں کے نام پر، تنخواہوں کے نام پر، حکومتی امداد کے نام پر مولوی صاحبان کے قوائف جمع کر رہے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تیری بہن کا نام کیا ہے؟ تم نے ہمیں بے غیرت سمجھ رکھا؟ تم نے ہمیں بے حیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا مولوی کی عزت نہیں ہے؟ میں تجھ سے تیری بیٹی کا نام پوچھوں، تیری بہن کا نام پوچھوں، تو بتائے گا؟ ہم ایسے بے شرم و بد کردار نہیں ہیں، لیکن ہم غیرت مند اور با کردار ہیں۔ ہم یہ توہین اور یہ بدتمیزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑی آہستہ کہیے آپ نے۔ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ خوف کس بات کا ہے؟ مسجد کو، مدرسے کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو باقی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ باقی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ اور رکھنا ہے تو پھر خوف کی چادر اتارنی پڑے گی۔ میں علماء کرام سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، آپ کو اللہ نے ایک عزت دی ہے، آپ کو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے۔ آج پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم علماء کو اور مساجد کے ائمہ کو وظیفہ دیں گے اور اتنے پیسے دیں گے۔ کل تک آپ ان کے وظیفوں پر چل رہے تھے۔ کتنے بچوں نے حفظ قرآن کیا مولانا؟ 10-15 بچے تو ہوں گے نا، 10-15-20 بچے تو ہوں گے جنہوں نے اس سال جہاں حفظ قرآن کیا ہے۔ ان بچوں کا جو مدارس میں پڑھنے والے، صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق شدہ ادارے 27 سے 28 ہزار مدرسے، 40 لاکھ طلباء و طالبات، جن کی تعلیم، جن کی کتابیں، جن کی خوراک، جن کا لباس، جن کی رہائش، جن کی ضروریات زندگی یہ مدرسے والے فراہم کرتے ہیں۔ سالانہ اربوں روپیہ مدرسہ بغیر کسی مستقل آمدن کے اپنے علماء اور طلباء پر خرچ کرتا ہے، بدلے میں دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں لیتا۔ وہ مدرسہ تمہارے 25,000 کا بھوکا ہے، ہم تمہارے 25,000 کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم 25,000 دے کر مولوی صاحب کو یہ کہو گے تقریر میری مرضی کی ہوگی، منبر پر خطبہ میری مرضی کا ہوگا، ریاست کی مرضی کا ہوگا؟ تمہارا یہ خواب رہے گا۔ منبر بھی آزاد رہے گا، مسجد بھی آزاد رہے گی، مدرسہ بھی آزاد رہے گا، مصلی بھی آزاد رہے گا، علماء و طلباء بھی آزاد رہیں گے۔ ہمارے اکابر و آباء و اجداد نے دین کے لیے اپنی جانوں کا قربانی دی، اپنی عزتوں کو قربان کیا، اپنی جائیدادوں کو قربان کیا، مسجد اور مدرسے کا سودا نہیں کیا۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم قربانی دیں گے، مسجد اور مدرسے کا سودا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آج پاکستان کا ایک وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتا ہے اسلام آباد کے ہزاروں مدرسے قبضے کی جگہوں پر آباد ہیں۔ پہلے تو تم اپنا ریکارڈ درست کرو کہ اسلام آباد میں ہزاروں مدرسے نہیں ہیں، چند مدارس ہیں، سینکڑوں بھی نہیں ہوں گے اسلام آباد میں، چھوٹا سا شہر۔ تمہاری معلومات کا عالم یہ ہے۔ اور قبضوں کی جگہ پر بنے ہوئے وہ حکمران جو خود قبضہ گروپ ہیں، جنہوں نے پاکستان کی حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں، میں اس فورم پر کھڑے ہو کر تمہیں چیلنج کرتا ہوں، نکالو 2018 کے انتخابات کے نتائج۔ تم بدترین شکست کھا چکے ہو۔ تمہاری جماعت کا سربراہ میاں نواز شریف الیکشن ہار چکا تھا، تمہاری جماعت کا سربراہ، تمہارا پاکستان کا نام نہاد وزیر اعظم میاں شہباز شریف الیکشن ہار چکا تھا، تمہارے لوگ الیکشن ہار چکے تھے۔ تم تو بندوق کی زور پر آ کر پاکستان کے عوام اور اقتدار پر قابض ہو۔ جو خود قبضہ گروپ ہوں وہ علماء کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قبضہ گروپ۔ جزاک اللہ۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس واضح اس دو ٹوک موقف کے ساتھ کہ جمعیت علماء اسلام نے
وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے، تمام تنظیمات مدارس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کا مدرسہ، پاکستان کی مسجد، پاکستان کے علماء، طلباء اور ائمہ مساجد پاکستان میں رہیں گے اور عزت کے ساتھ رہیں گے اور غیرت کے ساتھ رہیں گے. سب کو ہے انشاءاللہ. ہم اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم حکومت کے غلام بن کر نہیں رہ سکتے، ہم حکومت کے غلام بن کر زندگی نہیں گزار سکتے. وہ اور لوگ ہیں جو حکومت کے وظیفے کھاتے اور حکومت کی کاسہ لیسی کرتے ہیں. ہم حق بیان کریں گے. ہمارے بزرگوں اور اکابر نے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بیان کیا، توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بیان کیا، پھانسی کے پھندوں پر جھول کر حق بیان کیا. انشاءاللہ ہم اپنی روایت کو زندہ رکھیں گے. ہم بے غیرتی کی زندگی اور بے حسی کی زندگی نہیں گزاریں گے. تو لہذا میرے بھائیوں، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اس کا ارادہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ رہیں گے، ہم بے عزت زندگی قبول نہیں کریں گے سب کا انشاءاللہ. علماء کرام کو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج نمبردار آتے ہیں مسجدوں میں، مولوی صاحبان کو ڈراتے ہیں. کیا حقیقت ہے نمبردار کی؟ کیا حیثیت کیا ہے اس کی؟ اے سی صاحبان اور ڈی سی صاحبان کے نمائندے آتے ہیں، تھانے دار آتے ہیں. جتنا یہ ملک تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. جو شناختی کارڈ اس ملک کا تمہارے پاس ہے وہی شناختی کارڈ میرے پاس ہے. جو شناخت تمہارے اس ملک کی ہے، تمہارے پاس اس ملک کی ہے، وہی شناخت میرے پاس، میرے علماء کے پاس ہے. تم جنہوں نے اس ملک کو بیچا، اس ملک کو توڑا، اس ملک کو نقصان پہنچایا، اس کی بنیادوں کو ہلایا، کرپشن کا بازار گرم کیا، اور جو لوگ جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کی سایہ گیری کرتے ہیں، وہ علماء کو تانا دیتے ہیں کہ تم ایک ملک سے اپنی وفاداری کا ثبوت دو. اگر علماء وفادار نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ ملک وجود میں نہ آتا. اور علماء اس ملک کا وفادار نہ ہوتے تو یہ ملک آج قائم نہ ہوتا. انشاءاللہ یہ ملک بھی قائم رہے گا، ہمارا ملک ہے. یہ ریاست بھی قائم رہے گی، ہماری ریاست ہے. لیکن اس سے دغا کرنے والے اور غیروں کی غلامی اور ٹوٹی کرنے والے ماضی میں بھی نشان عبرت بنے تھے، آئندہ بھی انشاءاللہ نشان عبرت بنیں گے. لیکن عزم ہم نے کرنا ہے، ارادہ ہم نے کرنا ہے کہ عزت کی زندگی گزارنی ہے یا ہم نے بے عزتی کی زندگی اور ذلت کی زندگی گزارنی ہے. اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. جمعیت علماء اسلام وفاق المدارس العربیہ کی قیادت، اس نے یہ اعلان کیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی وظیفے کو قبول نہیں کریں گے، کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے. ہماری ممبر کی آواز، ہماری مسجد کی آواز، ہمارے مدرسے کی آواز، ہمارے مدرسے کا تعلیم اور نصاب انشاءاللہ آزاد رہے گا. تم مدرسے کی رجسٹریشن نہیں کرتے، تم مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے، تم مدرسے کے لیے سہولیات پیدا نہیں کرتے، علماء کو دہشت گردی کے پرچوں کی دھمکیاں دیتے ہو، تم 4 شیڈول میں ڈالنے کی بات کرتے ہو، تم مسجد اور مدرسے سیل کرنے کی بات کرتے ہو. اس دن سے ڈرو جب یہ بوریاں نشین اٹھیں گے اور تمہارے محلات پر قبضہ کر لیں گے. اس دن سے ڈرو. جب یہ نکلے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلیں گے ہم انشاءاللہ. پھر تمہیں بتائیں گے، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. ہمیں اس پر مجبور نہ کرو. ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی یہ درسگاہیں، دین کی یہ باتیں، تعلیم و تعلم کے یہ سلسلے انشاءاللہ جاری تھے، جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.